ناظرین، عید کے موقع پر مشاعرے کی روایت بہت پرانی ہے. اسی مناسبت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپنے شاعر جیم سین دھڑکن. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید میاں. واقعی عید بہت نزدیک آ چکی ہے اور آج کا ہمارا پروگرام تو نشست عید کے زمرے میں ہی آتا ہے. بالکل. تو پھر خدا را آج نہ روکیے گا. آج تو شعروں کے ذریعے اپنے سننے والوں کو کم از کم صبح 8-10:30 تک تو عید مبارک کہنا چاہیے. آپ 8-10 گھنٹے تک شاعری کرتے رہیں گے؟ جی شاعری 8-10 گھنٹے ہی کرتا ہوں. ویسے سائیکل تو میں 72 گھنٹے بھی چلا لیتا ہوں. آپ تھکتے نہیں ہیں؟ دیکھیے عید قربان کا موقع ہے, چاہنے والے سن رہے ہیں, تھکنا کس بات کا. ویسے بھی بکرا اس وقت تک بے بے کرتا رہتا ہے جب تک اس کے چھری نہ پھر جائے, اور شاعر اس وقت تک شعر کہتا رہتا ہے جب تک سننے والوں کے منہ نہ پھر جائے. ایام جوانی میں تو ہفتہ بھر شعر و شاعری کی نشست ہوا کرتی تھی. ہاں اس وقت ذرا آواز میں کھنک تھی, لہجے میں بانک پن تھا, اور ذہن میں گندگی تھی. اول الذکر دونوں چیزیں تو ڈلتی ہوئی عمر کی نظر ہو گئی. باقی آج تک شاعری تیسری خوبی کے بلبوتے پر ہی ہو رہی ہے. اسی تیسری خوبی کے بلبوتے پر عید کی مناسبت سے چند شعر عرض ہیں. جی ارشاد. سنا کر ریٹ ان کا کر دیا بیمار اف توبہ. اچھا. یہ بکرے ہیں کہ BMW کی کار اف توبہ. لدے ہیں زیوروں سے جیسے ان کا کل ولیمہ ہے. ہوئے ہیں پارلر سے جا کے یہ تیار اف توبہ. اور اوپر سے اتنے مہنگے ہیں. جی ایسے ویسے اس حوالے سے دھڑکن عرض کرتے ہیں, اتنی رقمیں ہیں اور اتنے لے ہیں. کھائیں تو کیا کھائیں, 80 روپے درجن کیلے ہیں. لٹ جانا ہی اگر اپنی قسمت میں ٹھہرا ہے, مداری تو لوٹے سو لوٹے ڈاکو سارے چیلے. اچھا چلیں یہ بتائیں, شاعری سے شغف کب سے آپ کو؟ آپ یقین کیجئے اس وقت تو اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی. سکول کا زمانہ تھا. ہم باتھ روم گئے, واپس آئے تو ماسٹر صاحب ہمارے غصے میں تھے. پہلا شعر وہی کہا تھا پنجابی میں, مگر فوراً منہ سے نکلا, ٹھیک ہے لا کے دیر آیا ماں لیکن ویکھو پھر آیا ماں. تو ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ بچہ ضرور شاعر بنے گا. پھر ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہوئی, ہم نے شاعری شروع کر دی. شروع میں تو ہمیں مشاعروں میں شاعروں کو پانی اور چائے پلانے کے لیے بلایا جاتا تھا. یعنی 12واں کھلاڑی. بالکل. اور جنید میاں آپ یقین کیجئے کہ یہ واحد ایسا کھیل ہے شعر و شاعری کہ یہاں 12ویں کھلاڑی کی باری نہیں آتی. اچھا. چونکہ کوئی بھی کھلاڑی یہ نہیں چاہتا کہ گراؤنڈ سے باہر جائے. اچھا. آپ جس بھی شاعر کو بلا لیں وہ بے شک سٹریچر پہ ہو, بستر مرگ پہ ہو, وہ مشاعرے پہ ضرور پہنچتا ہے. جی ہاں, دکاندار اپنا منافع, وزیر اپنا عہدہ, اور شاعر مشاعرہ کبھی نہیں چھوڑ. لو بھائی جنید میاں, ہم نے بھی ٹھان لی کہ مشاعرہ تو ضرور پڑھنا ہے. 1978 کی بات ہے, YMCA میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا. وہاں ایک شاعر نے پڑھنا تھا, ان کا نام تھا جمیل کرکری. اچھا. اصل نام تو ان کا افضل سندھو تھا. سیمنٹ کی ایجنسی کرتے تھے. ریلے سائیکل پہ آیا کرتے تھے مشاعرہ پڑھنے کے لیے. مشاعرے سے ایک ہفتہ پہلے موصوف نے ہمیں خط لکھ کے پوچھا کہ دھڑکن میاں یہ YMCA کہاں ہے. ہم نے بھی جھوٹ بول دیا. ہم نے کہا YMCA ہال جو ہے یہ واگا بارڈر کے پاس ہے. کہاں YMCA اور کہاں واگا بارڈر. بس اس چکر میں ہمیں مشاعرہ پڑھنے کا موقع مل گیا. ہاں ہوا کچھ یوں کہ ہم اپنی غزل کا آخری شعر پڑھ رہے تھے کہ جمیل کرکری صاحب ہانپتے ہوئے YMCA ہال میں داخل ہوئے. داخل ہوتے ہی ہمارے خلاف نعرہ بازی انہوں نے شروع کر دی. ہم نے پہلے نہیں پہچانا کہ یہ جمیل کرکری ہیں. ہم نے سوچا جس طرح کے ہمارے شعر ہیں شاید آڈینس میں سے کوئی بندہ ریئیکٹ کر گیا ہے. مگر جب بالکل سٹیج کے قریب آئے تو ہمیں پتا چلا کہ کرکری صاحب بس سٹیج کے قریب آ کے گندی گالیاں دینی شروع ہو گئے. ہم نے کہا کرکری صاحب واگا بارڈر اتنا بھی دور نہیں کہ اب آپ گالیاں ہی دینی شروع کر دیں. فرمانے لگے حرام خور تو کبھی گیا ہے واگا بارڈر.
وہ تو اتنی دور ہے، وہاں سے تو ہندو صاف دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو سب ویسے پرانی باتیں ہیں، اب تو دھڑکن ہر مشاعرے کی ضرورت ہے۔ جیسے ٹماٹر ہر ہنڈیا کی ضرورت ہے، اسی طرح دھڑکن بھی ہر مشاعرے کی ضرورت ہے۔ ٹماٹر کا مشاعرے سے کیا تعلق ہے؟ شاعر نہیں ہے نا آپ، اگر شاعر ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ٹماٹر اور مشاعرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اب تو ہم روزانہ 3 4 مشاعرے پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ابھی آپ کے ہاں آنے سے پہلے بھی مشاعرہ پڑھ کے آئے، بس صرف گھر قمیض بدلنے کے لیے ہی جانا ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ ٹماٹروں کے داغ اتنی جلدی نہیں آ جاتے، پھر قمیض اتار کے بیگم صاحبہ کو دے آتے ہیں کہ ہمارے آنے تک یہ دھو کے تیار کرتی۔ ناراض نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے ناراض، مگر ہم ان سے کہتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ہم اپنے آپ کو لگنے والے ٹماٹروں کی بے حرمتی نہیں ہونے دیتے، اچھا، اٹھا کے ساتھ لے آتے ہیں اور بیگم صاحبہ کو تحفتاً پیش کر دیتے ہیں۔ اچھا، یقین کیجئے کہ ہماری بیگم صاحبہ نے آج تک ٹماٹر بازار سے نہیں خریدے۔ بیگم صاحبہ تو قمیض کے داغ گن کے ہی سمجھ جاتی ہیں کہ آج کتنے ٹماٹر ہوں گے۔ اچھا، ابھی پرسوں کی بات ہے، ہم ایک مشاعرے سے واپس آئے، ہم نے آ کے بیگم صاحبہ کو تقریباً ½ کلو ٹماٹر پیش کیے۔ اچھا، کہنے لگی آج تو گھر میں دعوت رکھی ہوئی تھی، ٹماٹر تو کلو چاہیے تھے۔ ہم نے عرض کیا آپ پہلے فرما دیتی، ایک غزل اور سنا دیتے۔ ناراض ہو گئیں، کہنے لگی کل موہے کسی دن اپنا پورا دیوان سنا اور ٹماٹروں کا کاروبار شروع کر دے۔ ساس صاحبہ بھی ہمارے گھر تشریف لائی ہوئی تھی، ہم نے مدد طلب نظروں سے ساس کی طرف دیکھا، فرمانے لگی ہماری بٹیا رانی ٹھیک کہتی ہے۔ اس کیفیت پہ ہمیں 2 شیروں کی آمد ہوئی۔ ہم نے کہا مجھے سچ میں تمہاری سوچ ہی محدود لگتی ہے، کبھی چھلکا کبھی کیڑا کبھی امرود لگتی ہے، چلو بیگم تو سوکھی لکڑیوں کا ایک بھانبڑ ہے، مگر جو ساس ہے وہ ایٹمی بارود لگتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔